اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر هدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل بالقرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت اللہ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب آتا ہے عمرے کا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر منڈوانے کا خواب آتا ہے تو وہ عمرے کے لیے آتے ہیں، تو کیسے تین شخصیتوں کو بھیجتے ہیں قریش کے لوگ، اور تینوں بھی جا کر یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ وہ صرف اور صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں، تو ان کو عمرہ کرنے دو کہہ کر تینوں بھی کہتے ہیں۔ لیکن قریش کے لوگ اتنے تکبر اور اتنے فقر میں تھے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں نہیں مطلب عمرہ کرنے نہیں دے رہے تھے، حالانکہ یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہ لوگوں کو کہاں سے حق ہے کسی کو عبادت سے روکنے پہ؟ بتائیے کیسے حق ہوگا ان لوگوں کو؟ اگر کوئی جیسے کہ اب ایک مثال کے طور پر یمن اور سعودی کی لڑائی ہو رہی، کیا یمن والوں کو سعودی والے اب حج اور عمرہ کرنے نہیں دیں گے؟ یہ غلط ہوگا نا، وہ ان کا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ویسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتے ہیں، تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، اپنی طرف سے پیغام بھیجتے ہیں قریش کے لوگوں کو، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جاؤ، جا کر اے عثمان بولو کہ ہم لوگ صرف عمرے کی نیت سے آئیں، ہم عمرہ کریں گے اور نکل جائیں گے کہہ کر۔ تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں، عثمان بن عفان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو قبریں دیتے ہیں، اے عثمان جاؤ، جا کر قریش کے لوگوں کو دو قبریں دو، ایک جاؤ جا کر مسلمانوں کو دو قبریں دو، یعنی کہ قریش کے لوگوں کو دو قبریں دو، ایک کہ ہم لوگ یہاں پر صرف عمرے کی نیت سے آئیں، اور مسلمانوں کو خبر دو کہ جو بھی ہجرت سے روک لیے گئے، بہت زیادہ لوگ ہجرت سے روک لیے گئے تھے، تو ان کو بولو صبر کرو، بے شک جلدی ہمیں فتح ہونے والی ہے کہہ کر جا کے یہ دو باتیں بتا کر آؤ قریش کے لوگ میں، اور مسلمانوں میں یہ خوشخبری دے کے آؤ کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جاتے ہیں وہاں پر، جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جاتے ہیں تو ہم لوگ جانتے تھے قریش کے لوگ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے اسلام سے پہلے، جب وہ اسلام قبول کرے تو وہ لوگ یہ کر رہے تھے، لیکن اسلام سے پہلے قریش کے لوگ عثمان رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، کیونکہ یہ دیکھنے دکھانے میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے، تو بہت خوبصورت تھے نہایت، اور اچھے اخلاق تھے، بہت شرمیلے تھے یہ صحابہ رضی اللہ عنہ، تو ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جا کے دو پیغام پہنچا دیتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قریش کے لوگوں کو بولتے ہیں دیکھیے ہم لوگ یہاں صرف عمرے کی نیت سے آئے تو ہمیں عمرہ کرنے دیجیے، اور مسلمانوں کو خوشخبری دیتے ہیں جو بھی ہجرت سے روک لیے گئے تھے جلدی ہمیں فتح ملنے والی ہے، تم لوگ صبر کرو کہہ کر۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے عثمان رضی اللہ عنہ پہنچا دیتے، تو قریش کے لوگ کہتے کہ ہم لوگ عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ لوگوں کو کہاں سے حق ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ لوگوں کو کہاں سے حق ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے عبادت سے روکے، اللہ کے گھر سے روکے؟ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، اے عثمان تم یہاں آئے تو عمرہ کر لے کے چلے جاؤ کہہ کر وہ لوگ کہتے ہیں۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے واللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کرنے والا ہوں کہہ کر وہ لوگ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں۔ تو مکرز یہ قریش کا ایک شخص رہتا مکرز، یہ کیا کرتا ہے، کچھ لوگوں کو لیتا ہے، جاتا ہے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے، تو مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگوں کو قیدی بنا لیتے ہیں، مطلب یہ لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں اور قیدی بنا لیتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ نیت سے آئے تھے نا مسلمانوں کے قتل سے، تو قیدی بنا لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، اور یہ لوگوں کی دیکھنے کے لیے، مطلب یہ مکرز اور
مکرس حالانکہ چھڑا کے بھاگ جاتا ہے، باقی کے جو بھی آئے تھے لوگ، وہ لوگ قید میں آ جاتے ہیں، اور محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دیکھ بھال کے لیے رکھتے ہیں۔ اس طرح ادھر یہ ہوتا ہے، اور ادھر قریش میں یہاں پر یہ چل رہا ہے۔ قریش میں جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ بات رکھتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ عمرہ کر کے جائیے، تو وہ منع کرتے ہیں کہ میں عمرہ نہیں کرنے والا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا، تو وہ لوگ کچھ دیر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو روک لیتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو روکنے کی وجہ سے یہاں پر افواہ پھیل جاتی ہے مسلمانوں کی طرف کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، تو جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ ایک بیعت لیتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر دیکھیے، میں مثال دیتی ہوں، جیسے کہ دو گھر والوں کے بیچ میں لڑائی ہو گئی، اور ایک گھر والے دوسرے گھر والوں کی طرف صلح کے لیے ایک شخص کو بھیجتے ہیں اور اس شخص کو قتل کر دیتے ہیں، تو کیا ہوگا یہاں پر؟ مطلب کتنا غصہ آئے گا نا۔ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان یہ بولنے کے لیے بھیجے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو کہ ہم لوگ عمرہ کرنے والے ہیں کہہ کر، تو اگر ان کو قتل کر دیے تو کتنا غصہ آئے گا۔ حالانکہ یہ افواہ تھی، لیکن ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کیا پتہ ہے کہ یہ قتل کر دیے گئے کہہ کر یہ لوگوں کو پتہ ہے۔ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آتا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، اپنے حجرے میں سے آتے اور کہتے، تمام صحابہ بیٹھ کے ہوتے ہیں درخت کے نیچے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ہم لوگوں کو عثمان کے قتل کا بدلہ لینا ہوگا کہہ کر۔ یہاں پر دیکھیے، یہ لوگوں کے پاس کوئی بھی ہتھیار نہیں ہے، یہ لوگ عمرے کی نیت سے آئے، یہ لوگوں کے پاس کچھ بھی ہتھیار نہیں ہے، اور یہ لوگ کم تعداد میں، یہ پورے قریش کے مکے والے ہیں۔ تو یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، مطلب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ لوگوں سے لڑنے جانا ہے کہہ کر، مطلب ہم لوگوں کو قتل کا بدلہ لینا ہے کہہ کر، تو تمام مسلمان تیار ہوتے ہیں اور تمام مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کی اطاعت کے لیے سب لوگ اٹھ گئے، ورنہ ان لوگوں کے پاس نہ کوئی ہتھیار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ لوگ کم تعداد میں ہیں، تو پھر بھی یہ لوگ اٹھتے ہیں۔ یہ تھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت صحابہ کے دل میں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ یہ سب لوگ بیعت لیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے کہ ہم لوگ عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے کہہ کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دوسرا ہاتھ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے کہہ کر۔ تو یہ صحابہ کی بڑی تعریف کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں سورہ فتح میں کہ ہم نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرمائے سورہ فتح کی آیت میں، 18ویں آیت ہے، 26 پارہ ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرمائے، یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، چنانچہ ان کے دلوں میں جو خلوص تھا وہ اس نے جان لیا، تو اس نے ان پر تسکین یعنی کہ سکینت نازل کی ہے، اور بدلے میں انہیں قریب کی فتح دی کہہ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں سورہ فتح کی آیت میں فرمایا۔ سورہ فتح، سورہ فاتحہ نہیں، سورہ فاتحہ پہلا سورہ ہے قرآن کا، یہ سورہ فتح ہے۔ فتح کا مطلب ہم لوگ سب جانتے ہیں وکٹری، تو سورہ فتح کی یہ آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نازل کرتے ہیں۔ تو جب یہ کیا بول رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں کہ ہم لوگوں نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا، اور یہ ایک درخت کے نیچے ہوا تھا بیعت، اس لیے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا، مطلب ان کے دل خلوص تھے، صرف آپ کی اطاعت کے لیے اٹھ گئے تھے وہ لوگ، یعنی کہ ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی اتنی محبت تھی، وہ لوگ اطاعت کے لیے اٹھ گئے تھے، ایک مظلوم کے حق دلانے کے لیے اٹھ گئے تھے۔ یعنی کہ یہاں پر اگر عثمان رضی اللہ عنہ مارے جاتے تو وہ ایک مظلوم تھے نا، تو مظلوم کے حق دلانے کے لیے اٹھ گئے تھے، تو اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، جو بھی اس درخت کے نیچے بیعت لیے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سب کے دلوں کو دیکھ لیا، ان سب کو معاف کر دیا کہہ کر، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کیا بول رہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہوگا کہہ کر۔ اسی لیے ہم لوگ صحابہ کو رضی اللہ عنہ بلاتے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود فرمایا قرآن میں کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اسی لیے ہم لوگ صحابہ کو رضی اللہ عنہ بلاتے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں قرآن میں رضی اللہ عنہ کہا ہے، تو یہ راضی ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان مومنوں سے کہہ کر۔
قرآن کی اس آیت میں فرماتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فتحً قریب، ہم نے آپ کو قریب کی فتح دی. تو یہ فتح کیسے ہو گئی مسلمانوں کے لیے، ہم لوگ دیکھیں گے اب انشاءاللہ. تو جب یہ افواہ پھیلتی ہے نا عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی، تو یہ سب لوگ مومن جب بیعت لیتے ہیں، یہ خبر قریش کے لوگوں کو پہنچتی ہے کہ یہ لوگوں نے ہمارے خلاف، مطلب یہ ہمارے اوپر چڑھائی کے لیے آ رہے ہیں، یہ لوگوں کو ایسا افواہ پھیلی کہہ کر. تو یہ لوگ بہت ڈر جاتے ہیں. قریش کے لوگ حالانکہ بہت تھے لیکن یہ ڈرتے تھے مسلمانوں سے، کیونکہ وہ لوگوں نے جنگ بدر میں دیکھا، جنگ احد میں دیکھا، جنگ خندق میں دیکھا، مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود وہ لوگ ہمیشہ فتح پا جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. تو اسی لیے یا قریش کے لوگ ڈر جاتے ہیں، اور یہ لوگ کیا کرتے، صلح کرانے کے لیے ایک شخص کو بھیجتے ہیں. وہ شخص کا نام ہوتا ہے سہیل ابن عمرو. تو اس سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہوں کہ یہ صلح سے پہلے، یہ بیعت سے پہلے، مکرز نامی ایک شخص آتا ہے جو قریش کا ہوتا ہے، کچھ آدمیوں کو، کچھ لوگوں کو لے کر آتا ہے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے، مطلب مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے ایک گروپ کو لے کے آتا ہے، ایک جماعت کو لے کے آیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اسے گرفت کر لیتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور مکرز بھاگ جاتا ہے اور یہ پورے گرفت میں ہوتے ہیں. اور محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ ان سب کی دیکھ بھال کر رہے، مطلب ان سب کی دیکھ ریکھ کر رہے تھے. تو جب سہیل ابن عمرو جب یہ صلح کے لیے آتے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ افواہ پھیلنے دی. اگر چاہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بیعت دیکھنا چاہ رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کے دل کتنے خلوص نیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے تھے، اسی لیے یہ افواہ پھیلی اور پھر یہ لوگوں نے بیعت لیا. یہ بیعت لینے کی وجہ سے یہاں پہ قریش کے لوگ ڈر گئے، اور یہ لوگ صلح کے لیے ایک شخص کو بھیجتے ہیں جس کا نام ہے سہیل ابن عمرو. تو یہ آتا ہے اور یہ صلح کے لیے آتا ہے، مطلب ہم لوگ قریش سے آئے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کچھ ہی دیر میں آتے ہیں. تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ افواہ تھی کہہ کر. تو سہیل ابن عمرو آتا ہے اور یہ کیا کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کرتے ہیں، صلح کر لیں گے ہم لوگ دونوں، قریش کے لوگ یعنی کہ کفار اور مسلمان، ہم لوگ دونوں صلح کر لیں گے کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے. حدیبیہ نامی ایک جگہ تھی، اسی لیے اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. تو وہاں پہ حدیبیہ کے پاس سہیل کیا کرتے ہیں، سہیل ابن عمرو لکھتے ہیں. تو شروع کیا کرتے ہیں، وہ عہد نامے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر شروع کرتے ہیں. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ الرحمن الرحیم، ہم لوگ بسم اللہ مانتے ہیں شروع اللہ کے نام سے، لیکن الرحمن الرحیم ہم لوگ نہیں مانتے. یعنی کہ میں بتائی تھی آپ لوگوں کو، جب پہلے ایپیسوڈس میں آپ جائیں گے 10ویں نبوت میں، جب وہ لوگوں کو بائیکاٹ کر دیے تھے، تو یہ لوگ کیا لکھے تھے، بسم اللہ کہہ کر لکھے تھے. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن یہ لوگ کیا انکار کر رہے تھے، یہ لوگ بت پرستش سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ بت پرستش مت کرو. تو یہ لوگ کیا کہہ رہے، نہیں، بت پرستش کر رہے تھے. یہ لوگ اللہ کو بھی مانتے تھے، ساتھ میں بت پرستش بھی کرتے تھے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفت نہیں جانتے تھے اور نہ مانتے تھے. یعنی کہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسماء و صفت یہ نہیں جانتے تھے اور یہ مانتے بھی نہیں تھے. تو یہ کیا کہتا ہے، ہم لوگ الرحمن الرحیم نہیں مانتے، ہم لوگ صرف بسم اللہ، ٹھیک ہے، بسم اللہ لکھتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ عہد کس کی طرف سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، قریش والوں کی طرف سے، مطلب یہ دونوں کے بیچ میں ہے کہہ کر اس پہ لکھتے ہیں. اور یہ لکھ کون رہے تھے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. اور جب میں بہت کم لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، مطلب لکھنا بہت کم لوگ جانتے تھے، ان میں سے علی رضی اللہ عنہ بھی ایک ہے جو لکھ رہے تھے. تو وہ شخص کیا کہتا ہے کہ سہیل ابن عمرو کہتا ہے، دیکھو ہم لوگ نہیں جانتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہہ کر ہم لوگ نہیں مانتے. اگر مانتے ہوتے کہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جنگ اور یہ سب یہاں تک نہیں آتا. ہم لوگ نہیں مانتے کہ محمد رسول اللہ کہہ کر وہ شخص کہتے ہیں سہیل ابن عمرو. تو محمد صلی اللہ، اور یہ میٹ دیجیے یہاں سے کہہ کر، یعنی کہ صرف محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر لکھیے کہہ کر وہ لوگ کہتے ہیں. تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم لوگ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، تو میں میٹنے والا نہیں ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ اے علی میٹ دو رسول اللہ. تو علی رضی اللہ عنہ انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نہیں ہوگا، یہ مطلب میں نہیں میٹ سکتا، یہ آپ رسول ہیں ہم مانتے ہیں، مجھ سے نہیں ہوگا، یہ مجھ پر بہت بھاری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو اس کی جگہ سے نہیں مٹا سکتا کہہ کر علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. تو جب
محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ، بہت زیادہ ہوشیار سمجھدار تھے، بہت زیادہ ویل مینر تھے، بہت زیادہ لٹریٹ تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ بہت زیادہ عمدہ شخصیت ہے، جن سے ہم لوگ سیکھتے ہیں، جن کے اوپر قرآن نازل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جو ہمارے نمونہ ہیں، جو بہت بہترین مخلوق ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق میں سے، تو یہ شخص، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا، اور یہ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو یہ پوچھتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کو، اے علی بتاؤ کہاں ہے رسول اللہ، میں میٹوں گا۔ تو علی رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹ دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کہہ کر، کیونکہ یہاں پر دیکھیے صحابہ کتنی محبت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ میٹنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود میٹتے ہیں۔ تو یہ معاہدے میں یہ لوگ کیا لکھا لیتے ہیں، اور یہ کیا ہوا انشاءاللہ ہم لوگ اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ اور یہ آخر فتح کیسے ہوئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے نا سورہ فتح میں، یہ ہم نے آپ کو قریب کی فتح دی، تو یہ فتح کیسے ہم لوگ دیکھے تھے، جس افواہ کی وجہ سے یہ لوگ عہد لیے، جس عہد کی وجہ سے قریش کے لوگ صلح کے لیے آئے، تو اس صلح میں کیا ہوا اور کیا یہ لوگ شرطیں رکھے، ہم لوگ انشاءاللہ اس کو اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پہ زندہ رکھے، حسن الختام کرے، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔